جو آپریشن کروانا پڑتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا یا بیک پین ہوتی ہے اس کے لیے، پھر وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بھائی اس کا حل ہی کوئی نہیں، آپریشن حل ہے، تو وہ کس سٹیج پہ جانا چاہیے یا اسے اوائڈ کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ آپریشن بڑا ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے آپریشن، لیکن آپریشن فائدہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو کہ باقاعدہ طور پہ اس کے کینڈیڈیٹ ہو۔ ہمارے پاس کلینک میں باقاعدہ طور پہ لڑکے آتے ہیں، ینگ لڑکے، جوان لڑکے، عمر کتنی ہے جی؟ 22 سال عمر ہے، آپریشن ہو گیا جی، آپریشن کے بعد اب تنگ ہے۔ آپریشن کے لیے سرجن کا سرجری کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن آیا کہ جس کی سرجری کر رہا ہے وہ اس کا کینڈیڈیٹ ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، پوری دنیا میں اتنے آپریشن نہیں ہوتے جتنے خالی ہمارے اس خطے میں بہت زیادہ آپریشن ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جب بھی کسی کو مسئلہ ہو گیا، کمر میں مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس نے کرنا یہ ہے سب سے پہلے تو ریسٹ وغیرہ کر کے دیکھنا اس سے فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پڑتا تو پھر اگلی سٹیج جائے گی، اس کو تھیراپی کروانی ہے، میڈیسن لے گا، وہ آرتھو سے نیورو سے ملے گا، میڈیسن لے گا، لیکن ساتھ فزیو اس کو کروانی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ فزیو سے ہی ڈسک اندر جائے گی۔ ڈائلیما یہ ہے کہ پوری دنیا میں نا ریفر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس مریض آیا، آپ کا شعبہ نہیں، آپ آگے ریفر کر دیں گے۔ پاکستان میں مریض نہیں ہم جانے دیتے، ہم نے یہ دیکھا ہے پیسہ ساڑھے کو ہی رہے، ہاں، یعنی کہ فزیو کا شعبہ الگ ہے، ورزش کروانے والے کا شعبہ الگ ہے، دوائی دینے والے کا شعبہ الگ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہماری اپنی پریکٹس کے اندر کہ یہ جو آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں، سرجن ہیں، یہ آگے ریفر ہی نہیں کرتے کہ آپ فزیو کروا لیں یا آپ کسی اس طرح کی ایکسرسائز وغیرہ کریں۔ آپ نے واک بھی نہیں کرنی، آپ نے سیڑھیاں بھی نہیں چڑھنی، آپ نے نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے، آپ نے بالکل احتیاط کرنا ہے۔ بیڈ ریسٹ صرف اور صرف 3، 5، 7 دن کے لیے ہوتا ہے، اس سے زیادہ بیڈ ریسٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بیڈ ریسٹ سے نہ صرف ہم اپنے مسل کو ریسٹ تو دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے دل بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا، اوور آل باڈی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کسی آرتھو کے پاس، نیورو کے پاس کیس گیا ہے، اس کو اپنی میڈیسن دینی چاہیے۔ بڑے بڑے اچھے نیورو بھی ہیں جو نہیں آگے، جو آگے ریفر کر دیتے ہیں، لیکن فزیو کے پاس مریض کو جانا چاہیے، ساتھ فزیو کروائے، ساتھ میڈیسن لیں تاکہ پین مینیج ہو سکے۔ کتنے % جو کمر درد کے مسائل ہیں صرف فزیو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ 90% فزیو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، مور دین 90% فزیو سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہے ورس کیسز ہیں وہی آپریشن کی طرف جاتے ہیں۔ ورس، اچھا ورس کا کیسے پتا چلے گا؟ ورس ہوتا یہ ہے کہ میں اپنے مریضوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ صرف 2 صورت میں سرجری ہے۔ ایک تو آپ کا فٹ ڈراپ ہو گیا، مطلب آپ کی نس دب گئی ہے، نیچے آپ کا بالکل پاؤں شل ہو گیا، آپ پاؤں نہیں اٹھا سکتے، ایک تو یہ آپ کے ساتھ سمٹم آ گیا۔ دوسرا سمٹم یہ ہے کہ آپ کا پیشاب پخانے کا کنٹرول ختم ہو گیا۔ اگر یہ 2 سمٹم آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ سرجری کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ساتھ دونوں سمٹم نہیں ہیں تو کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں اور ایکسرسائز سے، تھیراپی سے مینیج کریں۔ ہوتا یہ ہے، میں مثال دی آپ کو، 22 سال کا لڑکے کو آپریٹ کیا، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ نے آپریشن کیوں کروایا؟ اپنے سسٹر کے ساتھ آیا تھا، تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ اسی وجہ سے ڈرایا۔ میں نے ان کی سسٹر کو باہر بھیجا، میں نے کہا جو کیوں آپ کو آپریشن کیوں کروا لیا آپ نے؟ آپ کو تو مسئلہ نہیں آپریشن والا تھا، ہلکا سا مسئلہ تھا اس میں۔ وہ کہتا ہے انہوں نے مجھے کہا تھا مسانے کا کنٹرول ختم ہو جائے گا، آپ کا وہ پیشاب والا مسئلہ ختم ہو جائے گا، کنٹرول نہیں رہے گا، تو پھر میں ڈر کے کروا لیا۔ اب آپریشن کروا لی ہے، اب 4 مہینے ہو گئے ریگولر فزیو تھراپی کروا رہا ہے، پھنس گئے، اب نہیں اس نے ٹھیک ہونا، اللہ فضل رکھے گا، بہتری آ جائے گی، لیکن فی الحال جو اس کا آپریشن سے پہلے والی سٹیج تھی اس سٹیج میں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے جو ایک بنایا تھا بڑا ایک کمپیکٹ سٹرکچر، اس کے اندر جب آلٹریشن ہوگی تب مسئلہ آئے گا۔ تو آپریشن ضروری ہے، آپریشن کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن ہر کسی کو آپریشن ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو ایک چیز کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اگر اس سے نہیں ہو رہا تو پھر آپریٹ کی طرف آنا چاہیے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مکھی ہے، مکھی کو اسپرے سے کریں گے مکھی مر جائے گی، ہم ایٹم بم ماریں گے مکھی مر جائے گی۔ آپریشن وہ ایٹم بم ہے جو کہ مکھی مار دیتا ہے لیکن آس پاس نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بعض اوقات کمر کا درد آپ کی ٹانگ میں جا رہا ہوتا ہے، اچھا ٹانگ کے سم ٹائمز یہ درد آپ کی بیک سائڈ کی وین پہ جا رہا ہوتا ہے، سم ٹائم آپ کی تھائز پہ اگلے حصے میں جا رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا، یہ نا کمر سے نسیں ٹانگوں میں جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ٹانگ کے مختلف پٹھوں کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے، مطلب جو پیچھے جو مین موٹی نس جا رہی ہے جس کو سیاٹک نرو کہتے ہیں، زیادہ تر L4 L5 میں مسئلہ آتا ہے، اس نس کے اوپر جب دباؤ ہوگا تو ٹانگ کے پیچھے والے حصے میں آئے گا۔ اب اس کے علاوہ اس سے اوپر والے لیول پہ، کمر پہ اس سے اوپر والے لیول پہ اور بھی نسیں ہیں جو کہ سامنے جاتے ہیں، جس کو فیمورل نرو کہتے ہیں، اگر اس پہ دباؤ ہوگا تو سامنے پٹ، جس کو پٹ آپ بول رہے ہیں، تھائی بول رہے ہیں، اس تھائی والے حصے میں آپ کو درد آئے گی۔ تو ہے یہ نرو کمپریشن، اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس میں خلا پیدا کیا جاتا ہے، اس میں ڈی کمپریشن پیدا کیا جاتا ہے، فاصلہ پیدا کیا جاتا ہے، وہ تھرو تھیراپی پیدا کیا جاتا ہے، تھیراپی سے، فزیو تھیراپی اس میں خلا پیدا کرتا ہے۔ کچھ ورزشیں ہوتی ہیں جو کہ ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتی ہیں، اس کے بیلنس کو بہتر بناتی ہیں، وہ ورزشیں کی جاتی ہیں، جس طرح برجنگ وغیرہ، یہ وہ ہپ تھرسٹ، برج، اس طرح کی ایکسرسائز۔ لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے، ہر کمر درد آپ کو کوئی بھی ہے، کسی بھی سٹیج کی ہے، ان کے لیے میڈیسن واک ہے۔
یعنی کہ واک آپ کمر درد کی کسی بھی سٹیج پہ، ایون کہ آپ ٹیڑھے ہو گئے ہیں کمر میں، پھر بھی واک کریں. آپ سے 10 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں چلا جاتا، کچھ سیکنڈ تو چل سکتے ہیں، 4 قدم تو چل سکتے ہیں. جسم کو موبائل رکھیں. میں اپنے مریض کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ نے کوشش رکھنی ہے کہ لگاتار بیٹھے رہنا نقصان دہ ہے. ریڑھ کی ہڈی کو موومنٹ دیں گے، جسم خود بخود ٹھیک کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جسم کو ریپیئرنگ کے لیے حالات چاہیے، ماحول چاہیے. تو آپ نے چاہیے یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد موو کریں. لیٹے ہیں، کروٹ لے کے ادھر ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر ہلکا سا چل لیا، پھر بیٹھ گئے، پھر لیٹ گئے، پھر واش روم چلے گئے. پھر یعنی کہ جسم حرکت میں رہے گا، ڈسک کو جگہ ملے گی. اس کے علاوہ ٹکور بڑی ضروری ہے، کمر کی ٹکور لازمی کریں. جو ہیٹ پیڈز ہیں ان کے ذریعے، ہیٹ پیڈ سے، گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کریں. تو یہ وہ چیزیں جس سے ہم نیچرلی اس کو مینیج کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک ایکسپرٹ تھراپسٹ اس کے ساتھ جو آپ کو ایکسرسائز ایڈ کروائے گا، جو تھراپی رہے گی، اور جو درد کی شدت زیادہ ہے تو وہ میڈیسن ساتھ ساتھ لازمی چلتی رہے گی. مسئلہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آ جاتا ہے. اچھا، چونکہ ہم کمر کی اور ٹانگ کی بات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی گھٹنوں کا درد ہوتا ہے. اس کی وجہ سم ٹائم یہ کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے، وزن بڑا ہوا ہے، یا آپ غلط چل رہے ہیں یا زیادہ چل رہے ہیں. تو اس کا علاج کیا کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ گھٹنے کو اللہ پاک نے بنایا ہی چلنے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر تو چلنے سے گھٹنے خراب ہونے ہوتے، ہنزا میں موجود وہ مائی جس کی عمر 90+ ہے، وہ سارا دن کبھی پہاڑ چڑھ رہی ہے، اوپر آ رہی ہے، لکڑیاں گٹھری لے رہی ہے، اوپر جا رہی ہے، نیچے آ رہی ہے، اس کے گھٹنے سب سے پہلے خراب ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے دادا آپ سے زیادہ چلتے تھے جی، ان کے گھٹنے آپ کی عمر میں بہتر تھے، آپ کے خراب. اس طرح ہی ہوتا ہے نا. اب اس کا سپین کم ہوتا جا رہا ہے، ینگ ایج میں گھٹنے خراب ہونا شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے گھٹنے کو اللہ پاک نے ڈیزائن اس طرح کا کیا ہوا ہے کہ اس کے آس پاس مسل ہے، اندر لوبریکیشن ہے. جب بھی ہم واک کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو گھٹنے کے اندر ایسے دباؤ بڑھتا ہے. زمین پہ پاؤں آیا، گھٹنے میں دباؤ آیا، پاؤں ہٹا، گھٹنے کے اندر خلا آیا، دباؤ آیا، خلا آیا. گھٹنے نے اپنے آپ کو اس طرح ہائیڈریٹ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر جو فلوئڈ ہوتا ہے اس کو سینوویل فلوئڈ کہتے ہیں. یہ ہائیلی فلٹریٹڈ بلڈ ہوتا ہے، یعنی کہ خون کو فلٹر ترین حصہ اللہ پاک نے اندر پہنچایا ہوا ہے. اب مسئلہ کہاں سے آنا شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے چلنے پھرنے کی جب ایکٹیویٹی کم کرتے ہیں، گھٹنا خود کو خوراک نہیں پہنچا سکتا. اس کی وجہ سے ایک مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا، گھٹنے کے آس پاس کے جو مسل ہیں، تھائی کے مسل ہیں، کاف کے مسل ہیں، اگر یہ مسل کمزور ہو جائیں گے تو سارا زور ہڈی کے اوپر پڑے گا. اور جوڑ پٹھے کا کام اگر جوڑ لے گا تو جوڑ خرابی کی طرف آ جائے گا. اس کے بعد گھٹنے کو جو خوراک چاہیے، جو خون اندر ہے، جو ہائیلی فلٹریٹڈ بلڈ ہے، اگر تو آپ کی خوراک میں ٹوکسنز ہیں تو وہ ٹوکسن سارے جوائنٹس کے اندر جا کے خراب کریں گے، کیونکہ وہ بلڈ ہی بھی ٹاکسک ہو گیا نا آپ کے جو جوائنٹ کے اندر ہے. اس لیے یہ سارے فیکٹرز ہیں کہ آپ فزیکل ایکٹیو نہیں ہیں، آپ کی چلنا پھرنا آپ کی روٹین میں نہیں ہے، اور اگر جو چلنا پھرنا ہے وہ بھی ہم نے آفس کے جوتے اس طرح کے ٹائٹ سے پہنے ہوتے ہیں، ایڑی والی چپلیں اس طرح کی پہنی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. اب ٹیڑھے پاؤں سے جب ہم چلیں گے تو گھٹنے کا پریشر رہے گا. اور تیسرے نمبر پہ آپ کی ڈائٹ نہیں ٹھیک. ان سارے فیکٹرز کو کم کر کے گھٹنے کے درد سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے. لیکن جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کو گھٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے آپ نے نیچے نہیں بیٹھنا باتھ روم میں، آپ نے سیڑھیاں چڑھنا اترنا بند کر دینا، وہ بند کر دینا ہے، نماز نہیں پڑھنی. اچھا، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھو. گھٹنے کو خوراک ملتی تب ہے جب یہ پورا بینڈ ہوتا ہے. ایک ٹرم بولی جاتی ہے پٹھے کے بارے میں، if we are not using it we are losing it. اگر ہم استعمال ہی نہیں کریں گے تو وہ لوز کر جائے گا. آپ اپنا ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھیں 2 دن، تیسرے دن آپ سے مٹھی نہیں بند ہو سکتی. اس طرح اگر ہم گھٹنے کو پورا استعمال، بینڈ ہی نہیں ہوگا، نماز میں بینڈ ہی نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ ہوگا. پہلے زمانوں میں مسجدوں میں کرسیاں نہیں ہوتی تھی، اب مسجدوں میں نمازی کم ہے، نمازیوں سے زیادہ کرسی ہیں. پہلے زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو، جب رکعت بنتی تھی تو جن لوگوں کو گھٹنے کا مسئلہ ہے، کمر کا مسئلہ، وہ کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، وہ چوکڑی بنا کے بیٹھ جاتے تھے. ایسے ہی چوکڑی بنا کے بیٹھ جاتے، بالکل ایسے ہی. اب جیسے کرسی آئی، ویسٹرنائزیشن آ گئی، ہم باقاعدہ طور پہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. 22 سال کے لڑکے کرسیوں میں بیٹھے ایسے ہی، تو وہ کرسیوں کی رکعت ہی الگ چل رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی معاملات کیا ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ گھٹنے میں جب درد ہے، ریسٹ کے لیے یہ اصول ذہن میں رکھیں. 3 دن سے 1 ہفتہ ریسٹ ہے، اس سے اوپر ریسٹ نہیں ہے. جوڑ کو حرکت میں رکھیں گے ٹھیک رہے گا، جوڑ حرکت نہیں کرے گا بیمار ہوگا.